السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ رحمت کی بارش بھی ہو رہی ہے، اور اسی درمیان جمعے کی نماز کے لیے اور عبادت کے لیے ہم اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ ہم اللہ کی اس توفیق پر اور اس کے فضل پر بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا کہ خیر کے کام کیے جائیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکا جائے، خیر کی اشاعت کی جائے، اچھی باتوں کو عام کیا جائے اور بری باتوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ باتیں شروع ہوتی ہیں ہماری اپنی نجی مجلسوں سے، بے تکلف مجلسوں سے، اور یہ نکل کر پھر باہر کی طرف جاتی ہیں۔ انسان کے اعمال میں سے وہی چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں جو اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، جو اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ جس چیز کے درمیان اس کی زندگی گزرتی ہے تنہائی میں، اس کا کچھ نہ کچھ اثر خلوت سے جلوت کی طرف اور اپنی بالکل پرائیویٹ زندگی سے سماجی زندگی کی طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ پھر اس کا جو اثر ہے، اس کے نقوش ہیں، اس کے ریفلیکشنز ہیں، وہ پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ جتنی اچھی ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، ہماری راتیں ہوتی ہیں، ہماری تنہائیاں ہوتی ہیں، ان کے اچھے اثرات ہماری عام زندگی پر بھی پڑتی ہیں۔ جتنی اچھی ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، صحبتیں ہوتی ہیں، دوستی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے، جس جگہ پر ہوتا ہے، ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک اثر ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے اور اللہ کی یاد میں بیٹھنا ہوتا ہے تو اس کے اثرات الگ انداز سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر ہمیشہ غفلت کی جگہوں پر بیٹھنا ہوتا ہے جہاں تذکرہ ہی نہیں اللہ رب العزت کا، اور نہ کوئی کسی قسم کی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے، نہ وہاں پر ذکر و تسبیح سے یا قرآن مجید کی تلاوت سے یا دعاؤں سے کوئی تعلق ہوتا ہے اس مجلس کا، تو ان مجلسوں کے اثرات بھی ہماری زندگی پر پڑتے ہیں، اور دوسرے ہم سے ملنے والوں پر اور ہمارے گھر والوں پر، ہمارے بچوں پر اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سب پر پڑتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو طرح سے زندگی گزاریں، ہماری تنہائی بالکل الگ انداز کی ہو، ہمارا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بالکل الگ انداز سے ہو، اور ایک مخصوص مذہبی مجلس ہم نے رکھی ہو کچھ خاص لوگوں سے ملنے کے لیے، یا کبھی کبھی ایسی مجلسیں قائم کر لیتے ہوں یا بیٹھ جاتے ہوں، اتفاق سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر مجلس میں ہر جگہ کے لیے میرا الگ لک، میرا الگ رویہ، میرا الگ انداز ہوگا، اور میں ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چل سکوں گا، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، خصوصاً جو شر کی چیزیں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، شہوتیں ہوتی ہیں، بیجا لذتیں ہوتی ہیں، ان کا اثر ضرور انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی مجلسیں بہتر بنائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جب تذکرہ آتا ہے تو صحابہ کی مجلسوں میں ایسا نہیں ہے کہ
کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی لطیفہ نہیں سنایا جاتا تھا، شعر نہیں پڑھے جاتے تھے، بلکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد ان کی کتاب ہے جو صحیح بخاری کے علاوہ ہے، وہ بھی حدیث کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے صحابہ کے بارے میں ایک راوی سے نقل کیا، لم یکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحزقین ولا متماوتین بل كانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم۔ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ وہ بالکل بجھے بجھے سے ہوں، سمٹے ہوئے ہوں اور بہت ہی تنگ نظر ہوں اور ہر وقت انسان کو مجبور کرے صرف آخرت کی بات کرنے پر اور دنیا کے جو معاملات ہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، اور نہ یہ تھا کہ وہ بجھے بجھے سے تھے، متماوتین بھی نہیں تھے کہ زبردستی لوگوں پر اپنی کیفیت ظاہر کی جائے اور خود اپنی پاکیزگی اور تقوی کا روب جمایا جائے اور ہر مجلس کو انتہائی سنجیدہ مجلس بنا دیا جائے، بلکہ ہنسی مذاق بھی وہاں ہوتے تھے، اور جاہلیت کے زمانے کا بھی تذکرہ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مجلسوں میں شعر بھی گنگنایا کرتے تھے، اچھے شعروں پہ تبصرے ہوتے تھے کہ کس کا شعر کس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عربوں کو پوئٹری کے بارے میں بہت معلومات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاہلی شعراء کے بارے میں بتاتے تھے یہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے بہتر ہے، لٹریچر کے معاملے میں، کلام کے معاملے میں، یہ ساری باتیں وہاں ہوتی تھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جو غالب انداز ہوتا تھا اپنی مجلسوں کے اندر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اثر ہوتا تھا، اس کا عکس ہوتا تھا، وہ فکر ہوتی تھی، وہ ذکر ہوتا تھا جو ان مجلسوں سے لے کر آتے تھے۔ اسی لیے مشہور حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو بہت فکر ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کہا۔ تو حضرت حنظلہ نے بتایا کہ جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم نتنافس الازواج والاولاد، جب بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں تو غفلت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر اس کے بارے میں پوچھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جا کر تذکرہ کیا اس بات کا کہ ہمیں بڑی فکر ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک اور رنگ، جب دنیا میں مصروف ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان مجلسوں کا اثر جاتا رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی کیفیت تمہاری برقرار رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، تمہارے راستوں پر آ کے، تمہارے بستروں پر آ کے۔ اگر نبی کی مجلس میں جو تمہارے اوپر رقت طاری ہوتی ہے، فکر آخرت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اگر یہ کیفیت ہو تو دنیا کے کام ہی نہیں ہو سکتے۔ انسان بالکل خوف اور خشیت سے مغلوب ہو کر ہر وقت آخرت کی یاد میں کھو جائے گا، سماجی زندگی بھی چھوڑ دے گا، لیکن کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ بس حضور نے یہ بتایا کہ انسان حرام کی طرف، غلط کاموں کی طرف نہ جائے، لیکن دنیا میں اسے مصروف ہونا پڑتا ہے، اس میں تھوڑی بہت غفلت بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا وَلَكِنْ سَاعَةً فَسَاعَةً، کبھی یہ کیفیت ہوگی، کبھی دوسری کیفیت ہوگی۔ تو جب دوسری کیفیت ہو تو بے شمار احادیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، قرآن میں بار بار کہا گیا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، جب تم بھول جاؤ تو خاص طور سے اللہ کو یاد کرو، بار بار اللہ سے رجوع کرو، اپنے گناہوں کی طرف نظر کرو۔ اور اسی لیے مجلس کا کفارہ بتایا گیا کہ جب بھی انسان کسی مجلس سے اٹھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ کر اٹھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کو ہر مجلس کے بعد یہ دعا یاد رہے۔ یہی دعا اور طرح سے بھی حدیثوں میں منقول ہے، اس کو مجلسوں کا کفارہ بتایا گیا کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں
اور ہماری جو گیدرنگ ہوتی ہے، ہماری آپس کی نشستیں ہوتی ہیں، ان میں اچھی باتیں شروع میں ہوتی ہیں، کبھی کبھی پھر باتوں کا رخ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور کوئی چنچل اور شوخ دوست ہو تو وہ اور بھی سنجیدگی سے نکال کر انسان کو بہت دور لے کر چلا جاتا ہے، اور اس میں بہت سی باتیں بالکل نامناسب انداز کی بھی ہو جاتی ہیں، اگرچہ ناجائز نہ ہو۔ تو اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ مجلس سے اٹھیں تو یہ دعا پڑھ لیں تو مجلس کی کمی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی مجلسوں کا ذکر فرمایا۔ ایک مجلس وہ ہے کہ جس کے اندر نہ اللہ کا ذکر ہو، نہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، وہاں سے جب انسان نکلتا ہے تو الا كانت علیہم ترۃ یوم القیامہ، مگر یہ مجلسیں قیامت کے دن حسرت بن جائیں گی، افسوس کا ذریعہ بن جائیں گی۔ انسان سوچے گا کہ اتنا وقت میں نے کیوں وہاں گنوا دیا تھا، حالانکہ یہاں بڑا لطف آ رہا تھا۔ انسان 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنا وقت بے وجہ کی دوستیوں میں گزارتا ہے، اور ہمارے بہت سے نوجوان تو رات کے آخری پہر تک، خصوصاً اگر چھٹی کا دن ہو تو اس سے پہلے کی رات میں آپ دیکھیں چوراہوں پر، اور کبھی کبھی اپنے دوستوں کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، اور پھر فجر سے پہلے جا کر آرام کے لیے اپنے گھروں کی جانب لوٹتے ہیں۔ تو افسوس کہ ہماری مجلسوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے مسلم محلوں میں پولیس کے پہرے لگائے جا رہے ہیں، اور پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ یہ چبوترے پہ بیٹھنا یہ نامناسب ہے اور غیر قانونی ہے، آپ رات میں نہیں بیٹھ سکتے، اس کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان دوستوں سے ملے، باتیں کرے، بے تکلف مجلس ہو، لیکن وقت کا کوئی خیال نہ ہو، اپنی صحت کا کوئی خیال نہ ہو، اپنی نیند کا کوئی خیال نہ ہو، اور انسان اپنی پوری مجلس کے بعد غور کرے کہ ہم نے اس میں کام کی باتیں کتنی، امت کے فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے کیا کوئی پروجیکٹ پاس کر لیا ہم نے، کوئی منصوبہ بنا لیا نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، یتیموں اور بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے۔ اگر ہمارا جمع ہونا ہوتا ہی ہے اور اچھے لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیوں نہیں ہم کوئی کام کی بات چھیڑتے ہیں آپس میں، اور بہت تھوڑی تھوڑی رقمیں جمع کر کے ہم امت اور انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی کام کر جاتے ہیں، اور کیوں نہیں ہم بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے اور ان کو کچھ تعلیمی سیشنز دینے کے لیے، ہمارے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی اسکل ہے، اسے دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے ہم مشورے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، اگر ہم ان کاموں کے لیے ان کو استعمال کریں۔ یا لوگ نمازوں میں نہیں آ رہے ہیں، ہمارے محلوں کی مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، فجر میں نمازی موجود نہیں ہے، کیسے لوگوں کو نماز کی طرف مائل کیا جائے، کیسے مسجدوں سے لوگوں کو جوڑا جائے، اس کے لیے فکر کرنے والے ہوں تو یہی مجلس ایسی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ قوموا مغفورین لکم، اٹھو اپنی مجلس سے، تمہیں معاف کر دیا گیا، تمہاری مغفرت کر دی گئی، چونکہ تم نے اللہ کی بات کی، اللہ کے رسول کی بات کی، قرآن مجید کی بات کی، مفید بات کی جو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ کون ایسی فائدہ پہنچانے والی بات ہے کہ جس کا اسلام نے حکم نہ دیا ہو، اور کون ایسی نقصان دہ چیزیں ہیں جن سے اسلام نے منع نہ کیا ہو۔ عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یہ بات کہ انسان اللہ کے حقوق کے بارے میں بات کرے، بندوں کے حقوق کے بارے میں بات کرے، اور بے تکلف مجلسوں میں بھی ایک بامقصد انسان، ایک مشن پر زندگی گزارنے والا انسان کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑ دیتا ہے کہ سب لوگ غور کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم آج جان بوجھ کر اپنی مجلسوں میں سنجیدہ باتیں کرنے سے کتراتے ہیں۔ ہماری مجلسوں کا حال یہ ہو گیا ہے، بے فائدہ کی چیزیں، کوئی اس میں انٹلیکچوئل ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی کنورزیشن نہیں ہے، قرآنک وزڈم پہ کوئی بات نہیں ہے، بلا وجہ کی یا تو گوسپ ہے، یا مستقل جو ٹرینڈز چل رہے ہیں ان کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، یا حالات حاضرہ پر باتیں ہوتی ہیں، اور یہ حالات حاضرہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر صرف ہم حالات پر آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، خبریں کیا ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے خبروں کے بارے میں، ان خبروں کے نتیجے میں ہمارے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی بچے اور بوڑھے اور عورتیں بھوک سے تڑپ رہی ہیں، اور وہ 5th لیول پہ چلی گئی ہیں، اس سے بھی زیادہ کھانا میسر نہیں ہے، گزرگاہیں بند کر دی گئیں، سرحدیں بند کر دی گئیں، کوئی چیز وہاں نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اس کے بارے میں فکر مندی
آپس میں بیٹھنا سوچنا کیسے ان کی مدد کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم کم سے کم دعاؤں کی مجلس قائم کر لیں، کم سے کم ان کے حق میں اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، کچھ ساتھی مل کر ہم کچھ تو کریں، کسی طرح سے ایک فنڈ جمع کر لیں، جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا وہاں تک پہنچائیں گے۔ کوئی ایسی کوشش، کوئی نتیجہ خیز بات ان لوگوں کے بارے میں جو امت کے افراد ہیں، پریشان حال ہیں، خود ہمارے ملک کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر، دوسرے شہروں میں، دوسری ریاستوں میں مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارا کیا کنٹریبیوشن اس میں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی مجلسیں جب قائم ہوتی ہیں، سوچا جاتا ہے اور ایک شخص توجہ دلاتا ہے تو رفتہ رفتہ اس بڑی تبدیلیوں کا امکان ہوتا ہے اور بڑی تبدیلیوں کی امید ہوتی ہے، اور ہمیشہ ایک شخص بات شروع کرتا ہے اور لوگ آگے بڑھتے جاتے ہیں، کارواں بنتا چلا جاتا ہے، اور ان کے ملنے والے احباب بھی پھر اسی نہج پر سوچنے لگتے ہیں۔ کبھی بھی ایک دوسرے کے انتظار میں کوئی اچھا کام نہیں ہوتا۔ ایک شخص دیوانے کی طرح سے، پاگل کی طرح سے کسی ایک مشن پہ نکل جاتا ہے، دوسروں کو سوچنے پر وہ مجبور کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی مجلسوں کو قرآن مجید سے، ایمانیات سے، قیامت اور آخرت کے تذکرے سے اور فتنوں سے، ان چیزوں کے تذکروں سے آباد کریں، کیسے فتنوں سے، گناہوں سے اپنے کو بچایا جائے اور کیسے اللہ کے دین سے اپنے آپ کو جوڑا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلسوں کا اگر تھوڑا سا حصہ بھی آپ سنیں تو ہمیں عبرت حاصل ہوگی، یہ سمجھ ہوگی کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہیں۔ وہ کیسے اپنی مجلسوں میں باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا کتاب الایمان کے بالکل شروع میں ہی کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اجلس بنا نؤمن ساعتن، اپنے ایک ساتھی صحابی سے کہا کہ آئیں ہم سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، کچھ دیر ہم ایمان لے آتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کی کیفیت کو ہم بڑھاتے ہیں آخرت اور اللہ کے تذکرے سے، اور جو چیزیں بھی آخرت کی یاد دلانے والی ہیں اور اپنی حقیقی منزل کو یاد دلانے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا ذکر مسند احمد میں آیا کہ وہاں انہوں نے یہی جملہ کہا اور اکثر کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن۔ ایک صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ وہ جب ملتے ہیں کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کی شکایت کی کہ عبداللہ ابن رواحہ ایمان ساعہ کی طرف بلاتے ہیں، 1 منٹ کا ایمان اور 1 گھنٹے کا ایمان۔ ساعہ کے معنی ایک لمحہ، آج گھنٹے سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت صرف 1 گھنٹہ یا منٹ یا سیکنڈ نہیں بلکہ 1 لمحہ، کچھ دیر کے لیے ہم اگر بیٹھ جائیں، ایمان لے آئیں، ایمان کی بات کر لیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ او یرحم اللہ ابن رواحہ، اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم کرے، فإنه يحب المجالس التي تتباهى بهم الملائکہ۔ ابن رواحہ تو ایسی مجلسوں سے محبت کرتے ہیں جن مجلسوں پر فرشتے رشک کرتے ہیں، فرشتے رشک کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، لوگ استغفار کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور امت کے مفادات کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کا تذکرہ ہوتا تھا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن۔ ابو داود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا فکل حسن، قرآن پڑھو، سب لوگ، تم لوگ بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہو، آپ نے شاباشی دی، اور پھر فرمایا کہ سیجیء اقوام یقیمونہ کما یقام القدح، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے جیسے کہ تیر اور کمان سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی مخارج نکالنے میں، حروف نکالنے میں حد سے زیادہ مبالغے سے کام لیں گے، حروف کو چبا چبا کر پڑھیں گے، زبردستی کی آواز بنانے کی کوشش کریں گے، اور یتعجلونہ ولا یتعجلونہ، جلدی سے تعریفیں بٹور لینا چاہیں گے
اور دنیا کا فائدہ حاصل کر لینا چاہیں گے اور آخرت کے انتظار میں نہیں رہیں گے کہ کل ہمیں اس تلاوت کا اجر اللہ کی جانب سے دیا جائے گا، اور اس لیے تجوید کی رعایت سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو، یہ بہت اچھا طریقہ ہے پڑھنے کا، تاکہ وہی تلاوت منتقل ہو۔ اور اسی طرح یہ تلاوت خواہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابی بن کعب کی ہو، دوسرے صحابہ کی ہو، ان کی تلاوت اگلی نسلوں میں منتقل ہوئی، اور اچھی تلاوت اور معیوب تلاوت جس کے اندر عیب ہو، لحن جلی ہو، دونوں میں کیا فرق ہے، یہ علم صحابہ کے ذریعے سے آج تک چلا آ رہا ہے اور ہمارے درمیان محفوظ ہے۔ یہ ان مجلسوں کی برکت ہے، ان مجلسوں کی برکتیں ہیں جو ہم تک منتقل ہوئی۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، کہا کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو، اپنی مجلسوں میں کیا ذکر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامتوں کا ذکر کیا، کچھ قیامت کی ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو قیامت کے قریب ہونے کو بتائے، اور آپ نے ان کو گویا شاباشی دی اور بتایا کہ یہ تذکرے تمہارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ علامتیں تم ذہن میں رکھو، اگر یہ چیزیں نظر آئیں تو گویا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایمان کا تذکرہ، قرآن مجید کا سننا سنانا اور اس کا مذاکرہ کرنا، قیامت کا تذکرہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ بہت سی دوسری جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس کا رنگ دیکھ کر، یا کبھی آپ یہ دیکھتے تھے کہ لوگ آنے والی باتوں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی جو کرنے کا کام ہے وہ بالکل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انی الا اخبرکم باخوف عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ ایک چیز خطرناک؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا بالکل بتائیں یا رسول اللہ، بھی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، شرک خفی، چھپا ہوا شرک، ریاکاری، دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ شرک خفی یہ ہے کہ یقوم الرجل یصلی فیزین صلاۃ، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب اپنی نماز کو خوب سجا سنوار کر اور ٹھہر کر اطمینان سے پڑھنے لگا، بنظر رجل، اس لیے کہ ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، یا اس نے محسوس کر لیا کہ فلاں صاحب آ گئے، اس لیے ان کو دکھانے کے لیے نماز لمبی کر دی، یا اس لیے نماز لمبی کر دی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بہت چھوٹی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے اگر تیز پڑھ بھی لیتے ہیں، زبان تیز چلتی بھی ہے، اس کے باوجود بھی بے وجہ طول طویل نماز اس لیے پڑھی کہ وہ شخص راضی ہو جائے، یا وہ ہماری نماز کی دیکھ کر تعریف کرے۔ اس کا نہ دنیا میں کوئی حاصل نہ آخرت میں کوئی حاصل۔ انسان کو اپنی نماز بہتر بنانے کی مشق کرنی چاہیے، اور کسی کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے کہ ریاکاری ہو جائے تو یہ نہ کرے کہ وہ نفل پڑھنا چھوڑ دے اور لمبی نمازیں پڑھنا چھوڑ دے، پڑھتا رہے لیکن اپنی نیت کو درست کرنے کی محنت کرے، اس کی تربیت حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی نماز سے ایک بہتر نماز اسے عطا کر دیتے ہیں اور پھر وہ پڑھنے لگتا ہے۔ کبھی آپ مجلسوں میں آتے، آپ دیکھتے کہ ایک ایسی گفتگو ہو رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا صحابہ ایک مرتبہ تقدیر کے بارے میں بات کر رہے تھے، تقدیر کی حقیقت کیا ہے، حالانکہ حضور نے کئی جگہوں پر تقدیر کی حقیقت سمجھائی، لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ صحابہ تقدیر کے سلسلے میں بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا عزمت علیکم اللہ تنازعوا، میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں کہ تقدیر کے بارے میں بیجا بحثیں مت کرو۔ یعنی اگر تم سمجھو گے کہ تقدیر کی پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے تو حقیقت یہ ہے کہ تقدیر کی پوری حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، بس یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے بارے میں لکھا ہے، جو خیر یا شر ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں تو وہ کرنا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہوگا الٹیمیٹلی وہی جو اللہ نے لکھا ہوگا۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ چونکہ
ہم نہیں کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور تقدیر پہ بھروسہ کر کے کاموں کو کرنا چھوڑ دیں، تقدیر پر بھروسہ کر کے کام کرنا شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ تقدیر کے مطابق اس کے نتائج ہمیں عطا فرمائے، اور اگر ہماری قسمت میں نہیں تھا تو وہ چیز ہمیں نہیں ملے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مجلسوں میں ایمان، قرآن مجید، رسالت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، قیامت کی علامتوں کا تذکرہ، اور فتنہ دجال کے بارے میں باتیں، اور توحید و شرک کے بارے میں باتیں، قرآن کی تلاوت کے حلقے، ذکر کے حلقے جن کو فرشتے جن پر رش کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایسی مجلسوں سے اجتناب جو بے تکلف ہونے کے ساتھ ساتھ کسی غیبت کی طرف پہنچا دے یا کسی ناجائز بات کی طرف پہنچا دے۔ یعنی صحابہ کا حال یہ تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو جاتی تھی تو لوگ گھورنے لگتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ کیا بات ہے، یہ بات نامناسب ہے، ایک دوسرے کو روک دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں ہم دلچسپی لیتے ہیں ان باتوں میں۔ ہماری مجلسوں کا حال یہ ہے کہ صرف ایک لفظ میں اس کی تعریف کی جائے تو غفلت کی مجلسیں، بے فائدہ مجلسیں ہیں، اور کبھی کبھی وہ مجلسیں ہم اللہ کے گھر میں قائم کر لیتے ہیں اور ہم بات اللہ کے ذکر سے شروع کرتے ہیں، اور بے فائدہ دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں جن میں اپنے کاروبار کی بھی باتیں ہوتی ہیں، جن کے اندر ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو گناہوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات اسپورٹس کی باتیں ہونے لگتی ہیں، فلموں کی باتیں ہونے لگتی ہیں، اس لیے کہ جب سوشل میڈیا سے اٹیچمنٹ ہوتا ہے وہاں ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں اور بات سے بات نکلتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ مجلس کا رنگ دیکھ کر رکنا ہے یا اٹھنا ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور احسن اور اچھے انداز سے انسان کو ایسی مجلس چھوڑ دینی چاہیے جس مجلس کا رخ بدل رہا ہو، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں مجلس میں ایسے لوگ عطا فرما جو نیک لوگ ہوں، صحیح گفتگو کرنے والے ہوں، جو ایسی باتیں کرنے والے ہوں جو ثمر آور ہو، فروٹفل ہو، مفید ہو۔ حضرت علقمہ جو تابعی تھے وہ جب شام گئے، شام جانے کے بعد انہوں نے ایک دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے ایسا ہم نشیں عطا فرما جو نیک اور اچھا ہو، جو دیندار ہو اور اچھا ہو، ہمارے کام آنے والا ہو۔ تو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں ایک صاحب آ کر بیٹھ گئے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی۔ تو ان کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ مدینہ گئے، حضرت حریث بن قبیصہ رضی اللہ عنہ، اور مدینہ منورہ میں جاتے ہی انہوں نے دعا مانگی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ گویا صحابہ کے درمیان یہ دعا مشہور تھی کہ کہیں جائیں تو یہ مانگتے تھے اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اللہ اچھا دوست عطا فرمائیے، اچھے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ عطا فرمائیے۔ تو پلٹ کر وہاں دیکھتے ہیں تو ان کے بازو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کس سے کس کو کہاں ملا دے کوئی نہیں جانتا، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے دوست عطا فرمائیے کہ جو دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آنے والے ہوں، جن کے ذریعے سے ہمیں فلاح نصیب ہو، جن کی مجلس سے ہم اٹھیں تو فرشتے ہمیں دعائیں دیں کہ تم اس مجلس سے اٹھو تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، اور ایسی مجلس نہ ہو کہ جس کے لیے کوئی کفارہ نہ بن سکے اور قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا ذریعہ بن جائے۔ اور المجالس بالامانہ ہے، یہ مجلسیں امانت ہیں، اس میں جو بات ہو، جو گفتگو ہو، جو میٹنگ ہو تو منٹس آف میٹنگز کو کہیں اور ڈسکلوز نہ کیا جائے اور اس کو بہت ہی زیادہ حفاظت سے رکھا جائے، وہ راز ہے، وہ بہت ہی کانفیڈینشیل ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، مجلسیں امانت ہیں۔ آخر میں اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جو شروع میں خطبے میں ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگوں کی آپس کی سرگوشیوں میں اور باتوں میں کوئی خیر نہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقہ، سوائے ان لوگوں کے جو اس لیے آپس میں باتیں کرتے ہیں صدقے کا حکم دیں، معروف اور اچھی باتوں کا حکم دیں، لوگوں کی اصلاح کی باتیں کریں۔ جو ایسا کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صحبتیں نصیب فرمائے اور ہمارے لیے بہترین اجر لکھ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔